اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک خادم ملت خاکسار سعید ذوالفقری اس وقت ایک تاریخ ساز مظاہرے کے لیے کراچی پریس کلب پر موجود ہے۔ آج 6 اپریل 2025 بروز اتوار تاریخ ساز دن ہے۔ یہ اہم خطاب ہے دائرہ مہدیہ برادری کے خلاف بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم ٹوورڈ اسلام کے پاکستان میں نامزد کردہ نمائندے بین الاقوامی دہشت گرد خود ساختہ جنرل سیکریٹری انجمن دعوت اسلام ویلفیئر ایسوسیشن رجسٹریشن محسن ایڈوکیٹ کی جانب سے انتہا پسند مذہبی تنظیموں کے ساتھ مل کر دائرہ مہدیہ برادری کے خلاف جو دہشت گردی کی جا رہی ہے، ان کی پراپرٹی پہ قبضے کیے گئے، ان کی مساجد پر قبضے کیے گئے، عیدگاہ پر قبضے کیے گئے۔ آج احتجاج کل ہم نے اس حوالے سے عامر نواز وڑائش بھائی سے بھی ملاقات کی، تمام شواہد ان کو ہم نے پیش کر دیے ہیں کہ محسن ایڈوکیٹ کے خلاف فوری کارروائی کی جائے، اس کی رکنیت منسوخ کی جائے اور مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کا ساتھ دیا جائے۔ تو آج میں مخاطب کرتا ہوں چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان جنرل عاصم منیر صاحب سے، اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری سے اور خصوصاً صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آپ کو سلام عقیدت ہے ہمارا، جیسے سیاستدان بھی کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر لحاظ سے آپ کا دوہرا معیار ہے۔ آپ کہتے ہیں پاکستان میں جمہوریت چاہیے اور خود جو ہے ڈکٹیٹرشپ کرتے ہیں، صدارتی نظام رکھتے ہیں۔ یہ پولو فیل کا تضاد ہے۔ اگر جمہوریت اتنی اچھی ہے تو امریکہ میں کا نفاذ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس میں جوڑ توڑ نہیں ہوتا۔ تو جمہوریت سکھاتی ہے جوڑ توڑ، کہ تمام اختلافات بھلاؤ اور سب ایک ہو جاؤ اقتدار کے لیے، اسلام آباد کے لیے۔ اسی طرح آپ جو ہے ہمیں پابند کرتے ہو، ہماری فوج پہ پریشر ڈالتے ہو کہ مذہبی دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لو۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ تو خود دہشت گرد ہو نا، کہ آپ کا دوہرا معیار یہی سامنے آ گیا کہ دائرہ مہدیہ برادری کے خلاف جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ ٹوورڈ اسلام کا سربراہ جو انڈیا سے بھاگا ہوا ہے ہماری برادری کا عامر اکبر، وہاں بیٹھ کر وہ پورے 30 ممالک کے اندر دہشت گردی کا نیٹ ورک چلا رہا ہے۔ تو صدر امریکہ ٹرمپ صاحب، میں آپ سے سوال کرنے میں اکبر جانب ہوں کہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ ادھر آپ ہماری فوج پہ بھی پریشر ڈالتے ہو، ہم پر بھی پریشر ڈالتے ہو، اسامہ بن لادن کو اٹھا کر لے جاتے ہو، اسے دہشت گرد ہے۔ اچھا تمہارے خلاف بات کرے حق تو وہ دہشت گرد ہے، اور تم ہماری امام بارگاہوں میں، مساجد میں، چرچوں میں، مارکیٹوں میں دہشت گردی کرواؤ تو سب جائز ہے۔ کفر کے فتوے لگواؤ، قادیانیوں کو سپورٹ کرو، یہ سب جائز ہے۔ آج دائرہ مہدیہ برادری کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا جس طرح یہ سارے مذہبی دہشت گرد جو ہے ایک ہو گئے۔ محسن ایڈوکیٹ کو شیخ الحدیث بنا دیا، وہ بیٹھ کے فتوے بھی جاری کرتا ہے۔ تو بھائی میں تم سے سب سے سوال کرتا ہوں، کتنی دفعہ میں نے چیلنج کیا، اگر ضرورت ہے تو پریس کلب پر آ کر مناظرہ کرو اسلم علی سے۔ اسلم علی تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ گھر میں تو بلی بھی شیر ہوتی ہے، تم اپنے مدرسوں میں، دارالحسینیہ میں، طاہر مسجد میں اور غوثیہ مسجد میں بیٹھ کر جو پلاننگیں کرتے ہو، مذہبی دہشت گردی پھیلاتے ہو دائرہ مہدیہ برادری کے خلاف۔ اس سے اندازہ لگا لو کہ دائرہ مہدیہ برادری تعداد میں ضرور کم ہے، اتنی مضبوط ہے کہ 77 سالوں میں تم اس کا بال بھی کا نہیں کر سکے۔ اگر آج ہماری برادری کے منفرد عقیدہ مہدیہ غدار تمہارا ساتھ نہ دیتے تو تم آج بھی جرأت نہیں کر سکتے تھے۔ 550 سال کے اندر تمہارا کوئی عالم ہمیں کافر نہیں کہہ سکا، لیکن تم لوگوں نے ہمارے غداروں کی سپورٹ پر وہ بے بنیاد باتیں ہمارے مرکز میں جا کر لگا دی، جبکہ سید محمد جون پوری کی اس تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے جو تم غلط بیانی کرتے ہو ان کے بارے میں۔ ان کو تو مخالف نے کبھی ان پر کیچڑ نہیں اچھالا۔ تم لوگ کون ہوتے ہو جو ہمارے غداروں کے بلبوتے پہ سب کچھ کر رہے ہو؟ اور میں تو ان پر بھی افسوس کر رہا ہوں جو کل تک سید محمد جون پوری کے مضامین لکھتے تھے، وہ کلوڑا عباسی دور پر فخر کرتے تھے، سیمینار کرواتے تھے، وہ تمہارے واجب القتل کے فتووں سے ڈر گئے، آج وہ منحرف ہو گئے، کلوڑا عباسی برادری سے بھی
تو لعنت ہو ایسے لوگوں کے اوپر کہ جو صرف اپنے مفاد کے لیے کلوڑا عباسی برادری کو استعمال کرتے رہے۔ آج کلوڑا عباسی برادری سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، خاص طور سے میاں امیر بخش کلوڑا سے، جس نے ساری زندگی ہمارے آباء و اجداد میاں آدم شاہ کلوڑا عباسی، ہمارے میاں نصیر غلام شاہ کلوڑا عباسی کی خدمت کی ہے۔ میں میاں امیر بخش کلوڑا سے کہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شکست دیں گے، جو ہماری تاریخ کو استعمال کرتے تھے، کہتے تھے خلفائے راشدین کے دور کی یاد تازہ کر دی، وہ اپنے آپ کو خادم الفقراء وہ تم لینڈ کروزروں میں گھوم رہے ہو، عیاشیاں کر رہے ہو اور مثالیں دیتے ہو ہمارے بزرگوں کی، تو آؤ نا اس مشکل وقت میں کیوں واجب القتل کے فتوے سے گھبرا گئے؟ اور تم نے ہمارے برائے میں جو کچھ کہا، شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو کہ کل تک عباسی برادری پوری ہمارے عباسی کلوڑوں کو استعمال کرتی تھی، اور آج سید احمد جون پوری کو تم کہتے ہو بدعقیدہ تھا، کافر تھا، مذہب ماں کتاب اللہ کے بعد کے پرچار کرتا تھا، تو کیا غلط تعلیمات تھی؟ تو لعنت ہو تم سب کے اوپر۔ میں بانگو دہل کہہ رہا ہوں، کسی کو برا لگے سچ لگے، تو میں چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان سے مخاطب ہوں کہ ہمیں صرف عاصم منیر صاحب سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پرویز مشرف کی طرح اسٹینڈ لیں گے اور ان مذہبی دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دیں گے، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ شہداد پور اور کراچی میں وہ ان کے خلاف آپریشن کریں گے، اور دائرہ میدویہ برادری کو اور مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک اور ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کی جان و مال کو تحفظ فراہم کریں گے۔ میں یہ احتجاج ریکارڈ کروانے آیا تھا، آج تاریخ 7 دن ہے، میں نے اپنا پیغام دے دیا۔ میں جنرل سیکریٹری اقوام متحدہ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ مداخلت کرے، یہ جو اس وقت دائرہ میدویہ برادری کے خلاف پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ تمام لوگ جو کل تک دائرہ میدویہ برادری کے گن گاتے تھے اور مرکز 90 بنا ہوا تھا ضلع سانگڑ میں، وہ آ کر حاضری دیا کرتے تھے، سارے تمام برادری ہیں، تمام سیاسی مذہبی جماعتیں دائرہ میدویہ برادری کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی تھی ڈسٹرکٹ سانگڑ میں۔ آج وہ کہاں ہے؟ میں پیپلز پارٹی کی قیادت سے پوچھتا ہوں، ابھی حالیہ الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی نے پورا فائدہ اٹھایا، وہ پیپلز پارٹی کیوں خاموش ہے؟ وہ چلو زرداری صاحب کو بیمار ہو گئے، وہ ہمارے پیر بھائی ہیں، میاں نصیر جب وہ رہا ہوئے تھے 10 سال بعد تو وہ گئے تھے مزار اقدس پر، جہاں میں بھی 2 دفعہ جا چکا ہوں، مجھے فخر ہے میاں نصیر کلوڑا عباسی کے اوپر۔ میاں اعظم شاہ کلوڑا ہمارے آباء و اجداد ہیں، جنہوں نے ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر وہ تاریخ رقم کی ہے کہ سندھ کا روشن ترین باپ کہلاتا ہے کلوڑا عباسی دور۔ تو شفقت عباسی صاحب جواب دے کہ اب وہ خاموش کیوں ہیں؟ جب مشکل وقت آیا تو واجب القتل کے فتوے سے ڈر کر گھر میں بیٹھ گئے۔ تو اسلم علی تو کھڑا ہے نا آپ کا جن پریس کلب پر، آؤ کھڑے ہو اس کے ساتھ اگر تم میں جرات ہے۔ لینڈ کروزوں میں بیٹھتے ہو، بنگلوں میں رہتے ہو اور مثال دیتے ہو ہمارے بزرگوں کی، کہ وہ تو جیسے ابوالکلام آزاد نے کہا کہ دائرے کے میدویوں کا کردار و عمل ایسا تھا جس کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے عرش مولا سے زمین کی طہارت کے لیے فرشتے اتر آئے ہوں۔ تو ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، اپنے بزرگوں کی طرح نہیں بن سکتے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اللہ آنے والا مورخ جب یہ تاریخ لکھے ہماری، تو کم از کم یہ ضرور لکھے کہ ایک نڈر بے باک سید اسلامی فکری تھا جو ایک اچھا انسان تھا۔ میری اتنی خواہش ہے، اللہ نے بڑی عزت دی ہے، اور میں اس کے ساتھ ہی پھر میں مطالبہ کرتا ہوں ہمارے میدویہ اسلامک سینٹر شکاگو سے اور چیف آرگنائزر مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک اوورسیز کے مہتاب مہدی خان صاحب جو پاکستان آئے تھے، ہم نے ان کا استقبال کیا، تو ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستانی سفارت خانوں پر جاؤ اور جا کر کے بتاؤ کہ دائرہ میدویہ برادری کو کس طرح سے متعصبانہ سلوک کا مظاہرہ ہے، کس طرح ان کی پراپرٹیوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، مساجد پر قبضے کیے جا رہے ہیں، ان سے گن پوائنٹ پر قادیانی کا حلف لے رہے ہیں، اور یہ دیکھ لیں کہ جنہوں نے قادیانی کا حلف لیا تھا اپنے مرکز میں، آج انہی میں سے اللہ کا مکافات عمل ہے۔ ہوش کے ناخن لو مذہبی دہشت گردوں کہ تم نے مذہب کی آڑ میں جو ہے دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے۔ گن پوائنٹ پر تم نے کہا تھا کہ اپنے آباء و اجداد کو کہو کہ وہ قادیانی تھے، تو اللہ نے دکھا دیا تمہیں کہ تمہارے بندے نے کھڑے ہو کر تمہیں کہا تم کافر ہو۔ اس سے بڑا مکافات عمل اللہ کا اور کیا ہوگا؟ اب بھی ہوش کے ناخن لو مذہبی دہشت گردوں، ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم اکیلے ضرور ہیں لیکن اللہ کی مدد میرے ساتھ شامل ہے۔ اگر مار سکتے ہو تو ابھی آؤ، کلاشیں لے کر آؤ اپنی، وہ دارال حسین میں بیٹھ کے دھمکیاں نہیں دو، غوثیہ مسجد میں بیٹھ کے دھمکیاں نہیں دو، تام مسجد میں بیٹھ کے دھمکیاں نہیں دو، نکلو۔ اور متحدہ علماء ماس کا بھی نام بدنام کیا تم لوگوں نے کہ کہتے ہو جی اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں، تم تو سب فرقہ واریت پھیلا رہے ہو، مذہبی دہشت گردی کر رہے ہو۔ کیونکہ فخر کرو قائد ملت اسلامیہ لسان الامت
नवाब बहादुर यार जंग पर कि दायरा महदूद बरादरी का वो अजीम फर्जंद कि जिसने कायद आज़म को बताया कि कायद आज़म ऐसा महसूस हो रहा है जैसा बताया जा रहा है पाकिस्तान वैसा नहीं होगा। अगर वह कुरान और सुन्नत का निफाज ना होगा तो वो शैतानी सियासत होगी, वो मकरो फ़रेब पर मबनी शैतानी सियासत तालिबान पाकिस्तान की सियासत नहीं हो सकती। हम ऐसी सियासत से खुदा की पनाह मांगते हैं। ये दायरा महदूद बरादरी का किरदार। और फिर देखो ये नुमाइश का स्टाफ और ये शाही बाग पेशावर की नुमाइश ये दायरा महदूद बरादरी ने लगाई थी और पहला सोलर इंजन बनाने वाले दायरा महदूद बरादरी के हमारे सिराजुल मतीन और सैयद नजीला के फर्जंद थे। अगर उनको सपोर्ट किया जाता तो वो कनाडा ना जाते और आज पाकिस्तान में ना बिजली का बहरान होता ना कोई माशी बहरान होता। अगर ये उस वक्त सपोर्ट करते, जनरल जिया के दौर का वाक़या सुना रहा हूँ, वो भी हमारा सिराजुल मतीन सिफारकों में आया, फिर तंग आकर वो भी रिज़ाइन करके हमारा कितना टैलेंट है जो मुल्क से बाहर गया है सिर्फ इस वजह से कि यहाँ मजहबी दहशतगर्दी, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, इन चीज़ों से तंग आकर लोग मुल्क छोड़ रहे हैं। अब भी होश के नाखून लो। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान से फिर अपील करता हूँ कि खुदारा परवेज़ मुशर्रफ की तरह स्टैंड ले लें ताकि कराची में परवेज़ मुशर्रफ के दौर की तरह अमन और ईमान का गहवारा बने और तरक्की करे। पाकिस्तान की बकाए सी में है कि बकाए शहर कायद कराची बकाए पाकिस्तान की ज़मानत है। इसके साथ ही मैं नारों जिना के कौमी यकजहती का निशान जीवे जीवे पाकिस्तान, नो जिना के नो एंट्री मज़ार कायद। अगर हम गद्दार वतन होते तो आज सरदार वतन होते। और फौज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस शेर मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया के साथ। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं फिर वक्फे के बाद। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वक़ा से खबर तक, जुल्म के खिलाफ मजलूमों के साथ असासे पाकिस्तान का निगहबान, निडर बेबाक हक परस्त सहाफ़त कलम बरदार, MCN न्यूज़ HD वेब TV पाकिस्तान।